الفاظ سے آپ سے اجازت چاہوں گا. ہمارے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں سر وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, وہ بھی آپ سے آدھا گھنٹہ اس کے بعد دیں گے. جو میڈیا میں یا سوشل میڈیا کے اوپر وہ اپنا موقف آپ کا بیان کرتے ہیں, مجھے امید ہے کہ وہ آج جو آپ اپنے موقف دیں گے وہ اسی نظریے کو لے کے آگے چلیں گے, کیونکہ ہم نے اس فورم کے اوپر مختلف جگہوں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, مختلف جگہوں کے اوپر ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, مگر آپ کی جو آج ان کے ساتھ جو انسٹرکشن ہے وہ اس وجہ سے رکھی ہے تاکہ ہم ایک ہی قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف رشتوں میں بانٹے ہوتے ہیں, تو ہمیں کسی پہ تنقید کرنے کے بجائے ہمیں سب کو ساتھ ملا کے چلنا پڑے گا, تب جا کے ہم اس منزل کو پہنچیں گے. تو اس وجہ سے ان کو بھی میں نے مدعو کیا ہے, ذرا ان کو بھی آپ اپنی سوچ, اپنی سمجھ اور اپنا نظریہ ان کو بتائیں گے تاکہ وہ اس لمٹ میں رہ کے ہم اپنے سوشل میڈیا کے اوپر وہ اپنا موقف پیش کیا کر سکیں. تھینک یو جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھے چیئرمین ولیج کونسل مرحوم سردار صاحب اللہ صاحب. دوبارہ سے گزارش کروں گا آنے والے تمام مقررین سے کہ آج چونکہ آپ قائد محترم کو سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں, اس سے جس بھی بندے کو یہاں پر اسٹیج پر بلایا جائے اسے گزارش ہے کہ انتہائی مختصر وقت اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس کے بعد بلا کسی تاخیر میں گاؤں ملکوٹ پگیال سے امایوں صاحب سے ملتمس ہوں کو اسٹیج پر آئیں اور انتہائی مختصر وقت. سب کو السلام علیکم. میں آپ سے 2-3 منٹ لوں گا, لیکن آپ نے میری طرف متوجہ ہونا ہے. میرے الفاظ ضائع نہیں ہونے چاہیے. آپ بھی کسی مقصد, کسی کاز یا کسی وجہ سے یہاں اتنا دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں, تو پلیز آپ متوجہ ہوں. میں آپ سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی, یہ جو آج کی ہماری ولیج کونسل کی میٹنگ رکھی گئی ہے, یہ آج ہم پہلی اینٹ لگانے جا رہے ہیں اس مقصد کے لیے جس کے لیے پہلی اینٹ اور چیز نہیں ہے. ہمارا ایک نظریہ ہے کہ اس علاقے کے اندر, جس علاقے کے اندر سردار مہتاب نے ہمیں عزت اور سر بلند کر کے جینے کا سلیقہ سکھایا, ہمارا باہر سے کوئی آ کے کیوں ہمارے سر کو نیچا کرے. ہم سب نے مل کر یہ کوشش کرنی ہے اور یہ عہد کرنا ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ تھے تو جب سردار فدا محمد خان صاحب قومی اسمبلی کے امیدوار تھے تو یقین کریں ایک امیدوار بھی ان کے مقابلے کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. میں اپنے ایک دوست عاشق محمود نزول سے ان کا تعلق ہے, میں اور وہ امان اللہ جدون صاحب کے پاس بندیر ان کی ٹیکسٹائل مل میں گئے. میں نے بولا امان اللہ خان صاحب آپ نے تو اپنے سرکل پاکوٹ میں ان لوگوں کو بھی اکیلا چھوڑ دیا جو آپ کے ساتھ چلا کرتے تھے. تو ان کا کہنا تھا کہ سردار مہتاب محمد خان نے KPK میں مسلم لیگ نون کو اتنا مضبوط کر دیا کہ میں نے اپنے بیٹوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ آج ابھی ہمارا سیاست میں کوئی مقام نہیں رہے گا جب تک سردار مہتاب محمد خان زندہ ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پارٹی کی خاطر جیل کاٹی, انہوں نے اپنے عزت و وقار کو, اپنے لوگوں کے عزت و وقار کو کبھی بھی سر نیچے نہیں ہونے دیا. جب تحریک ہزارہ چلی اور اسی تحریک ہزارہ کے نتیجے میں ذہن سازی ہوئی, ان کو الیکشن بھی آ رہے, لیکن جب ان کے گھر پر بابا درزوان کی قیادت میں ایک ملک کی تحریک چلی کہ کراچی تک بھی پروگرام ہوئے, جب یہ کہا گیا کہ ان کے گھر پر حملے کے خدا نہ خواستہ پروگرام بنایا گیا تو میاں نواز شریف نے ان کو کہا کہ ہم ہیلی کاپٹر بھیجتے ہیں. اور آپ میرے دوست کا کام تھا جب وہاں میرا شادی کارڈ پہ وہاں کے FPA تھے, ان کو پتہ چلا کہ اس کا تعلق ملکوٹ سے ہے, تو اللہ کی قسم انگے سی کے پارٹ پہ گیا ہوں, ایک 80,000 کی گاڑی 10 خاصا دادوں کی گاڑیاں آگے پیچھے میرے تھی. اور افسوس میرے منہ سے کچھ الٹا لفظ نکلے گا, مہتاب خان کے علاوہ تمہیں جانتا کون ہے؟ اس ملکوٹ کو, اس ادارے کو, اس لوگوں کی شان ہے مہتاب خان. السلام علیکم. بہت شکریہ. سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے جناب ثناء اللہ عباسی صاحب نے, اس صوبے کی مرہون منت ہے. میں ملک تنویر امان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تجویز پیش کریں. نحمدہ و نصلی و رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری تجویز یہی ہے کہ مہتاب صاحب کے لیے کہ ان پر اللہ ذو الجلالہ کا کرم
ان کے سر پر بزرگوں کی دست شفقت، انہیں ماؤں بہنوں کی دعائیں اور ان کے ساتھ نوجوان بھائیوں کی طاقتیں۔ خدا کی قسم، جب کسی کے ساتھ اتنے کرم، دست شفقتیں، طاقتیں اور دعائیں ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی میدان میں بھی ہارے گا۔ اور بہت سے لوگوں نے یہ بولا وہ سردار مہتاب کی وجہ سے، اپنے حلقہ احباب سے ایسے باوفا کو چن، اپنے حلقہ احباب سے ایسے باوفا کو چن کہ دنیا بھی داد دے تیرے حسن انتخاب کی۔ بہت شکریہ۔ اے ڈی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، چونکہ مختلف مکاتب فکر سے احباب تشریف فرما ہیں، اس لیے ہر مکتب فکر کو مختصر سی نمائندگی دی جا رہی ہے۔ اے ڈی عباسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریر کا تو نہیں تھا، میرا موڈ نہیں تھا کہ تقریر کروں، لیکن کیونکہ ہمارے نفیس صاحب نے کہا جی کہ ملکوٹ کی طرف سے آپ نے جو کلیان ڈاکہ کی طرف سے نمائندگی کرنی ہے، میں مختصر سی یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ سردار مہتاب احمد خان صاحب کے ساتھ میرے والد محترم راجہ ریاض خان صاحب کے بہت بیرینہ تعلقات تھے، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ 85 میں جب الیکشن ہوئے تو خود ہم سزوکیاں انہوں نے میرے والد صاحب نے جب بک کرائیں اور وہ جا کے ہم کمپین چلاتے رہے۔ یہ مہتاب صاحب کو اس چیز کا پتہ بھی ہوگا، اور ان کے بڑے اور بھی بڑے بہت سارے ہمارے جو وہاں کے اس ٹائم کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ تھے۔ 85 میں یہ باتیں بڑی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اس ٹائم کس طرح کے لوگ تھے۔ والد صاحب میرے کیونکہ کنسٹرکشن کا کام کرتے رہے ہیں، 85 میں ایک ہماری G9 میں میرے والد صاحب نے کوٹھی بنائی جو اس ٹائم 10 لاکھ روپے کی انہوں نے اس کو خرید کیا، جو آج شاید 9-10 کروڑ کی ہے، اور صرف سردار مہتاب احمد خان صاحب کی وجہ سے انہوں نے وہ سیل کی ان کی الیکشن کمپین کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو لوگ تھے، ہم تو زیادہ چھوٹے ہوتے تھے اور والد صاحب جب ہمارے ساتھ جاتے تھے، ایک دفعہ پشاور مون میں ایک شادی ہوئی تو مجھے والد صاحب نے کہا جی کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں جی بالکل جانتے ہیں۔ ظاہر میں چھوٹا سا تھا لیکن اس ٹائم سے ہم ان کے ساتھ رہے۔ بعد میں کچھ ہو جاتے ہیں، سیاسی اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں بندہ، لیکن یہ ملک میں چلتا رہتا ہے، ایک بھائی ایک پارٹی میں ہوتا ہے، دوسرا دوسرے میں ہوتا ہے، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن میرے والد صاحب میں صرف اس ٹائم والد صاحب کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ یہ اس چیز کو برملا اس چیز کا اظہار بھی کر سکتے ہیں کہ سردار صاحب کا انہوں نے برملا ساتھ دیا۔ میرے چچا جو اس ٹائم وائس چیئرمین تھے فضا خان صاحب، انہوں نے بھی مطلب باقاعدہ ان کا ساتھ دیا، اور ہم جو بچپن میں ہم ان کے ساتھ جو پوری ٹیمیں ان کے ساتھ چلا کرتی تھیں۔ تو آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ سردار مہتاب صاحب جو ہے، میں ایک بات یہاں پہ کیونکہ ایک میں جرنلسٹ بھی ہوں اور میں سمجھتا ہوں ایک بات مجھے ویسے بڑی ضروری ہے کرنی بھی چاہیے کہ پارٹی کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر پارٹی آپ کو گورنر بنا دیتی ہے یا آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیتی ہے، یہ سارے تو اس کی آپ کو جو خدمات ہیں وہ آپ فراموش کرتے ہیں۔ جو انہوں نے مشرف دور میں جو انہوں نے مجھے پتا ہے کہ صرف سزا کاٹی، اور جب یہ اپنے والد صاحب کے جب آئے ان کی کیا کنڈیشن تھی، کیا معاملات تھے، تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو جو نون لیگ ہے، جو ان کی قیادت ہے، اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ یہ بہت ضروری تھا کہ ان کی جو خدمات ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ان کے پاس وقت ہے۔ گو کہ سردار صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ میں ذات حیثیت سے الیکشن لڑوں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے پاس اب بھی وقت ہے کہ وہ ان کے حوالے سے کوئی صحیح، کیونکہ ان کی جو خدمات ہیں وہ کوئی یہ جو آپ نے ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، یا جو آپ کو انہوں نے آپ نے جو گورنر بنا دیا یا وزیر بنا دیا، مشیر بنا دیا، یہ ان کا خالی ان کی خدمت کے جو اعتراف میں یہ چیز کوئی معنی نہیں رہتی۔ ان کے لیے جتنا کیا جائے میرا خیال ہے پارٹی کرے وہ کا میں مجھے امید ہے کہ اب بھی پارٹی، یہ شاید میں ایک صحافی کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کی جو اعلیٰ قیادت ہے، میاں نواز شریف صاحب ہیں، وہ ان کے حوالے سے ضرور سوچیں گے، اور ان کو سوچنا بھی چاہیے، اور اگر ایسا نہ کیا تو میرا خیال ہے کہ مستقبل میں ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب اے ڈی عباسی صاحب۔ اور ایک بات عرض کرتا چلو عباسی صاحب کی بات کو ہی آگے لے جاتے ہوئے کہ جن جن اوقات میں بظاہر عہدے نظر آ رہے ہیں کہ عہدے ملے، لیکن میری رائے تھوڑی سی یہ ہے کہ وہ عہدے اس لیے دیے گئے کہ اس وقت کے حساب سے ان عہدوں کو چلانا بڑا مشکل کام تھا۔ جب وزیر اعلیٰ سردار مہتاب احمد خان تھے تو اگر میں غلط نہ ہوں تو 1 ووٹ کی اکثریت سے 3 سال تک ہاؤس کو چلانا یہ ہر کسی کے بس کا کام بھی نہیں تھا۔
پھر مخالف جب ہو ANP، مخالف جب ہو علماء کی جماعت، تو پھر اس وقت چلانا ہر کسی کے بس کا کام بھی نہیں تھا. اور جب گورنر بنے تو پھر آج کی جو اصلاحات آپ کو فاٹا کی نظر آ رہی ہے سردار صاحب، ان پر تو بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن وہ فاٹا کا صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کا کریڈٹ اگر جاتا ہے تو تاریخ اٹھا کر دیکھیں بہت طویل نہیں ہے کہ وہ سردار مہتاب احمد خان کے سہرے پر جاتا ہے. وہ سردار مہتاب احمد خان کے سہرے پر سجنے والا، ان کے ماتھے پر سجنے والا ہر تمغہ اہلیان ملکوٹ کے بچے، بوڑھے، مرد، عورت، جوان، ہر شخص کے چہرے پر سجتا ہے. اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس محفل کے مہمان خصوصی جناب سردار مہتاب احمد خان صاحب اور اسٹیج اور پنڈال میں تشریف فرما، ایک سے بڑھ کر ایک میرے قابل احترام، پنڈال کی آخری کرسی تک جہاں تک میری نظر پہنچ رہی ہے، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. اتنے مختصر وقت میں اتحاد کی باتیں سارے کر چکے ہیں. مقصد آج اکٹھے ہونے کا اتحاد ہی تھا، تو اتحاد کے حوالے سے انصر ریاض صاحب نے ایک بات کی ملکوٹ کے حوالے سے. وہ جنگ ملکوٹ کی نہیں تھی، وہ پورے سرکل بکوٹ کی تھی. ایک بات ضرور ہے کہ ملکوٹ کے لوگوں نے اس وقت، ایک قبیلے نے اگر ایک سوچی پورے ملکوٹ کی، پورے سرکل بکوٹ کی قیادت کی، تو باقی جو قبائل تھے مل کے انہوں نے پورے یونیکونسل پلگ کو ساتھ ملایا، بلکہ پورے سرکل بکوٹ کو ساتھ ملا کے پورے سرکل بکوٹ نے مہربانی عنایت کی. اور اس وقت کے بزرگوں نے، ہم ایک پسماندہ علاقے کے لوگ ہیں، اگر 1985 میں ہمارے بزرگوں نے جس طریقے سے جس کا جتنا پارٹیسپیشن تھا، ہر بندے نے اپنی اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ کیا، اور جب بڑی تبدیلیاں لانے کا وقت آتا ہے تو ہر کسی سے کچھ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچی بات تو یہ ہے کہ میرے کچھ نوجوان وفادار جو تھے، 2-3 تو میرے اپنے خاندان بڑے قریبی، وہ اعلان کر چکے ہیں، اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے ذہن میں اس سلسلے میں کوئی خیالات آ رہے تھے، انہوں نے ان کا بھی اظہار کر دیا. میں کچھ 2-4 کلپس آپ کو اپنی اس سیاسی سفر کے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اہلیان ملکوٹ کا جو میرا آبائی گاؤں ہے، اس نے آج مجھے یہاں پر جو دعوت دی ہے، آپ نے اتنی بڑی تعداد میں آپ اور جگہوں سے فاصلہ کر کے یہاں آئے ہیں. میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں، اور جن منتظمین نے آج کا یہ اہتمام کیا ہے اس میٹنگ کا، یہ میں ان کو بہت دلی مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ منظر مجھے واپس 1985 میں لے گیا ہے، جب میں پہلی بار الیکشن کے لیے جب میں سامنے آیا، تو اس وقت جو ہمارے علاقے کے عمائدین اور بزرگ تھے،
वो आज उनमें बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद नहीं है। से बहुत थोड़ी ही और बुजुर्गों में हमारे साथ चंद लोग बैठे हैं यहाँ पर। उस हिम्मत और बहादुरी और उनकी जमा वर्दी और उनकी मुस्तकबिल के बारे में जो सोच थी उसको याद न किया जा सके। इसी तरह आज हमारे दरमियान बहुत बड़ी तादाद में हमारे बड़े साथी बुजुर्ग जो नहीं है, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे। आज उनकी दूसरी और तीसरी नस्ल जो है वो यहाँ पे इस हाल के अंदर बैठी है। मुझे आप यकीन करें कि जो जज्बा मैं आज देख रहा हूँ, ये हयात साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये 1985 में भी यही जज्बा था। सिर्फ वक्त बदल गया है और नस्ल बदल गई है, लेकिन जज्बा वही है। ये मैं आप मुबारकबाद के जो एक हिम्मत और बहादुरी और जज्बा होता है वही उसकी बका है। मैं आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल से मैं तकरीबन जो है वो अमली सियासत से हट चुका था, लेकिन हमारे इस मुल्क में जिसके लिए मैं और आपने और हम सब ने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हैं, इन 10 सालों में हमने बड़े खेल और तमाशे देखे और हमारी नौजवान नस्ल ने भी बहुत कुछ देखा है। मैं 10 साल के बाद अभी कुछ अर्सा पहले तक मैं जब मुल्क के हालात देख रहा था और जिस हालत से मुल्क हमारा गुजर रहा है और जिस हाल से हमारा मुल्क का एक एक फर्द गुजरे हैं और जिस मुश्किलात से गुजरे हैं, जिस माशी और अपने चाहे वो मुल्क की मईशत हो या एक फर्द की मईशत हो, आज हम बजाय ऊपर जाने के हम नीचे जा रहे हैं। और मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं खामोशी से घर बैठा रहूं तो मेरी जिंदगी तो जरूर आराम से गुजर जाएगी, लेकिन मैं अपने इस जुर्म को कैसे छिपाऊंगा कि जब मैं हमारे मुल्क में इंतखाबात के बाद और इससे पहले उसके बाद के जो नक्शा हमारे सामने आता है, वो नक्शा यकीनी तौर पर किसी तरह भी काबिल तमन्ना नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क जो आज जिस शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है, यहाँ एक एक फर्द रोटी को मोहताज हो रहा है। जो गरीब था, जिसके लिए हुकूमतों की जिम्मेदारी ये थी कि वो अपनी तरक्की के सफर में आगे जाए और वो अपने आप को गुर्बत से निकाल कर इस मुल्क के एक बेहतरीन माशरा बन सके, माशरे का फर्द बन सके, वो नीचे गिरता जा रहा है। दुनिया जो है वो आगे जा रही है। हमारे पड़ोस के मुल्क, हमारे बिल्कुल पड़ोस में जो मुल्क है वो तरक्की की रफ्तार में आगे जा रहे हैं। बांग्लादेश की मिसाल आप जानते हैं, और अपने अफगानिस्तान जो दुनिया का गरीब तरीन मुल्क था, उसके अंदर भी ऐसी मुखलिसाना क़यादत आ चुकी है। अभी तो इलेक्शन के शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट लोगों को पहले पता है। तो ये इंतखाब काबिल एतमाद नहीं होता। काबिल एतमाद वो इंतखाब होगा जब आप सियासी लीडर्स को, वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, कहते हैं, नाम सुना होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि सबको यकसा मौके होगा। ये नहीं हो सकता कि आप कुछ लीडर्स को तो जेल के अंदर डालें, उनको मुकदमे सच है झूठ है इसका हमें कोई खबर नहीं है। ये तो वक्त फैसला करता है, क्योंकि हमने देखा कि इस मुल्क में इंतसाब के नाम पे इंतकाम हुआ है। माजी में भी होता रहा, आइंदा भी हो रहा, अभी भी हो रहा। कभी इसमें हमारे जैसे लोग थे जो सर उठा के चलते थे और इस कौम को सर उठा के चलने का सबक देते थे, लेकिन आज नहीं। आज ये यहाँ से तो 10-12 मील आगे जगह है, वहां से होके आती है। अब सारी सियासी जमातें का किबला जो है वो लोग नहीं है, उनके साथ अपने अल्लाह को तो खाली भरोसा ही नहीं करते। ये कहते हैं हमें किसी और ने जिताना है, तो कहते हैं हम उधर जाएंगे। ये आज सारी सियासी जमातों का
بدترین حال ہے, سیاسی لیڈرشپ کا بدترین حال. اس ملک کو اگر نکالنا ہے ہم نے تکلیف سے, دکھ سے, تو وہ ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور انتقام کی کارروائی تو بند کی جائے. اگر کسی کے خلاف کیس ہے تو کیس حکومت والا ہے. آپ جب اٹھیں گے, یہ الیکشن ہوتے یا نہیں ہوتے میں اس کے بارے میں کوئی یقینی نہیں کہہ سکتا, لیکن اب الیکشن شروع ہو رہے کہہ رہے ہوں گے تو ہم مانتے ہیں. آپ نے اس الیکشن کو خود لڑنا ہے, یہ میرے اکیلے کی بات نہیں ہے. آپ نے پہلے بھی الیکشن لڑا ہے, اس سے بعد لڑتے بھی آئے ہیں, اور آئندہ بھی آپ نے الیکشن لڑنا ہے. اور آپ نے میرے لیے الیکشن نہیں لڑنا, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے الیکشن لڑنا, اپنے وطن کے لیے الیکشن لڑنا. جب میں دیکھتا ہوں بعض لوگ بڑی بدترین باتیں کرتے ہیں, اسی کے ایمان چلا گیا. آج اب دیکھتے ہیں پاکستان سے پڑھے لکھے لوگ لاکھوں کی تعداد ملک سے باہر جا رہے ہیں. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ پڑھ کے واپس آئیں, ملک کی خدمت کرنی ہے آپ نے. میں بھی بہت اور باتیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن بالکل مغرب کا اذان کا بالکل وقت اوپر ہے. میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے آج جا کے اپنے جذبے کو سما نہیں دینا, اس کو سونا نہیں چاہیے. جذبے کو آپ نے زندہ بھی رکھنا ہے, اس کو آگے لے کے بھی جانا ہے. اور یہ 8 فروری تک ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے علاقے میں برفیں پڑیں گی, ٹھنڈ ہوگی, سردی ہوگی. یہاں پر بھی بڑی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں, اسلام آباد میں, پنڈی میں, ایبٹ آباد میں, پشاور میں, مختلف جگہ میں جا چکے ہیں. سردی میں لوگ آ جاتے ہیں. تو آپ نے جا کے سونا نہیں ہے, جذبے کو سونے نہیں دینا, آپ نے اس کو زندہ بھی رکھنا ہے. اور آپ نے اس کو 8 فروری تک اس کو کامیابی سے لے کے جانا ہے. کامیابی سے یاد رکھیں, آپ کے پاس اخلاقی برتری ہے, ہمارے پاس وسائل کی برتری نہیں ہے. ہمارے ساتھ کوئی ATM مشین نہیں لگی, لیکن میری ATM مشین اور میرے وسائل آپ ہیں سب. یہ تجربہ میں نے بہت دفعہ کیا ہے. بڑے بڑے مجھ سے زیادہ وسائل والے ہمیشہ میرے ساتھ الیکشن لڑتے ہیں, ہمیشہ لڑتے رہے, لیکن میں نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی. آپ نے الیکشن لڑا. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. یہ آزاد پینل بھی ہم لانے کے لیے سوچ رہے ہیں, ہماری گفتگو جاری ہے. جی بالکل رابطہ ہے. باقی جگہوں پہ ہماری کوشش ہے کہ اگر آزاد اچھی جگہ سے ہم کوشش کرتے ہیں. پارٹی لیکن آئیں گے ابھی کوئی شیڈول آئے گا پتہ چلے گا. ہماری ہماری 2013 میں 18 سیٹیں, جب میں 2018 میں 4 سیٹیں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کی جو کمپیٹنسی ہے اور آپ کی جو رسپیکٹ ہے PTI میں, اگر آپ کو الیکشن کے قریب یا الیکشن سے پہلے اگر PTI کی طرف سے ٹکٹ کی آفر ہوتی ہے تو کیا اس سے قبول کریں گے یا انڈیپینڈنٹ حیثیت سے ہی آپ الیکشن میں جائیں گے؟ الیکشن تو میں آزاد ہے, جب میں یہاں بات کر سکوں. دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں. اگر مسلم لیگ نون آپ کو سینیٹ یا کسی اور حوالے سے دوبارہ آپ سے رابطہ کرتی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے الیکشن لڑنا اور آزاد ہی لڑنا. السلام علیکم. ہم نے سنا ضرور ہے چونکہ اس وقت طالب علمی کا دور تھا کہ ملکوٹ ہے, اہلیان ملکوٹ کا 1985 میں بڑا جذبہ تھا, اور آج الحمدللہ اہلیان ملکوٹ کا یہ جذبہ دیکھ لیا ہے. اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہلیان ملکوٹ نے 1985 میں جس جوش و جذبے کے ساتھ کام کیا تھا وہی جوش و جذبہ آج بھی دکھ رہا ہے. اور اسی جذبے کے ساتھ اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک جاندار آواز پارلیمنٹ میں ضرور پہنچے گی. اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ جاندار آواز جس طریقے سے انہوں نے اس سے قبل اس ملک کی خدمت کی ہے, اس صوبے کی خدمت کی ہے, آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز اس ملک کی, اس پارلیمنٹ کی خدمت کرنے کا موقع ضرور میسر آئے گا.